کہ جس طرح چالان منظور ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یقینی طور پر عدالت کی طرف سے جب وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے تو اس کی تعمیل کے لیے پولیس پھر جو ہے وہ کارروائیاں کرے گی اور پھر ان ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ ADJ-7 الیاس میمن صاحب کی عدالت کو تو اب اس معاملے کی سماعت بھی وہی ہونی چاہیے. تو بس عدالت نے ان کو آرڈر دیا اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر درخواست دائر کر دی اور درخواست میں انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ MLO ہونا اس کیس میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پولیس کی جانب سے جو چالان میں 375 ایڈ کیا گیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے MLO کروانا بچی کا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو لہٰذا بچی کا MLO کروانے کے لیے پولیس کو اور دیگر جو ادارے ہیں ان کو حکم دیا جائے. چونکہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی اپنے حکم نامے میں یہ لکھا تھا کہ ٹرائل کورٹ جو ہے یہ درخواست جب دوبارہ نئی درخواست دائر کی جائے گی تو اس کے بعد پھر تمام فریقین یعنی کہ مدعی کی درخواست کے اوپر ملزم پراسیکیوشن اور تفتیشی افسر کا موقف سننے کے بعد پھر فیصلہ جاری کریں. تو عدالت نے اس لیے ان کو نوٹس جاری کیے ہیں اور 25 اگست کو یعنی کہ 2 روز بعد جو ہے کل بلکہ اس پہ عدالت نے خاص طور پر نوٹس جاری کیے اور دلائل طلب کیا. اب دیکھیے کراچی میں پر آتی ہے تو ایک الگ بات ہے, ضروری ہے وہ 25 کو سماعت ہوگی اور اس کے بعد 26 تاریخ کو چالان اور اس کے بعد پھر ملزمان کی درخواست ضمانت کے اوپر جو معاملہ ہے وہ اب رکھا گیا ہے. اب امید ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر ADJ صاحب جو ہے اس میں سماعت کریں گے اور دلائل سننے کے بعد حکم نامہ جاری کریں گے. بہت سارے جو دوست ہیں وہ کمنٹس میں بھی اکثر لکھتے ہیں اور عدالتوں کے اوپر یا عدالتی کارروائی کے اوپر کافی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیں یہ عدالتی فورم ہے اور عدالتی فورم کے اوپر کبھی اسٹرائک یا اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, یہ معمول کی بات ہے. اور اسی عدالت میں صرف یہ والا کیس یعنی کہ مہدی علی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کا کیس زیر سماعت نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی درجنوں مقدمات اسی قسم کے جو کیسز ہیں وہ زیر سماعت ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کا انفلوئنس ہے تو جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں یا کسی کا انفلوئنس ہے تو عدالتی امور معطل ہو جاتے ہیں, کسی کا انفلوئنس ہے تو کراچی بار ایسوسیشن جو ہے کارروائی معطل کرنے کی اپیل کر دیتی ہے, یا کسی کا انفلوئنس ہے تو عدالتی کارروائی ہوتی نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا, کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر دیگر کیسز کی کارروائی بھی اس طرح معطل ہو جاتی ہے, ملتوی ہو جاتی ہے. لیکن یہ اس کا قطعی جو ہے مقصد نہیں ہے کہ کسی ملزم کو فائدہ پہنچانے کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ عدالتی امور معطل کیے جاتے ہیں. یقینی طور پر لوگ اس معاملے میں اٹیچ رہیں گے اور جس طرح فیملی اس متاثرہ فیملی اس کیس کو فالو کر رہی ہے, اسی طرح درجنوں لوگ ہیں, سینکڑوں لوگ ہیں دنیا بھر سے ہیں وہ اس کیس کو فالو کرتے ہیں. لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں جی یہ جو پاکستان کا نظام عدل ہے, نظام انصاف ہے, اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے اور خاص طور پر یہ عدالت بھی اسپیشل یہ جو اس طرح کے کیسز کی کارروائی کرتی ہے, وقت بھی مقرر ہے اور اس کے بعد پھر ظہیر گینگ کے پاس اب صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں اور 25 اگست کو MLO پر سماعت ہوگی جس میں تمام فریقین جس میں پراسیکیوشن, تفتیشی افسر اور ظہیر کے وکلاء کو بھی طلب کر لیا گیا ہے تاکہ MLO پر عدالت اپنا فیصلہ سنا سکے. پولیس کی جانب سے 6 ملزموں کو عدم گرفتار ظاہر کیا گیا ہے. ابھی جیسے ہی چالان پاس ہوگا اسی وقت عدالت ظہیر گینگ کے باقی ملزموں کے خلاف بھی وارنٹ گرفتاری جاری کرے گی جس میں نور بی بی, ظہیر, شبیر سب اسی دن ہی جیل میں جائیں گے. لیکن اس سے پہلے MLO انتہائی ضروری ہے کیونکہ MLO کے بغیر اس کیس میں ظہیر گینگ کے خلاف مزید سخت کارروائی کرنا بھی تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے. جبکہ آخرکار 1 مہینے کے بعد مہدی علی کاظمی کا بھی ویڈیو بیان سامنے آیا ہے جو ابھی آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل حقائق شیئر کریں گے. پولیس کی جانب سے چالان جمع کروایا جا چکا ہے جس میں زیادتی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں جس کو ثابت کرنے کے لیے بچی دعا کا MLO کروانا انتہائی ضروری ہے. اس لیے مہدی علی کاظمی کی جانب سے اس حوالے سے عدالت میں درخواست جمع کروانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. اس سے کیس بے حد مضبوط ہوگا اور MLO کی رپورٹ آنے کے چند گھنٹے بعد ہی پورا ظہیر ٹبر نہ صرف گرفتار ہوگا بلکہ ظہیر کو سزائے موت کی بھی سزا سنائی جا سکتی ہے. مہدی علی کاظمی آرڈر کی کاپی عدالت کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. ظہیر پر جو زیادتی کی دفعات لاگو ہیں اس کے بعد عدالت کی جانب سے سیشن کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا تھا جس کورٹ میں زیادتی کیس کے فیصلے سنائے جاتے ہیں اور اس عدالت میں کیس زیادہ دیر تک بھی نہیں چلتا اور اب ظہیر کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا. جبکہ ظہیر گینگ کے ملزم جو 2 روز قبل بڑے خوش ہو رہے تھے
کہ اب MLO کسی صورت نہیں ہوگا، اب ظہیر بے قصور ثابت ہو جائے گا۔ اب ان تمام لوگوں کے لیے بری خبر آ چکی ہے۔ ظہیر کی والدہ اس وقت تک مفرور ملزموں کی لسٹ میں ہی شامل ہیں، جبکہ شبیر کی بیوی اس کیس پر بات کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب چیزیں تو نارمل ہیں، ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ شبیر کی اہلیہ کی جانب سے نیا شرمناک انٹرویو بھی وائرل ہوا ہے، جس میں مہدی علی کاظمی کی بیٹی کے لیے گھٹیا زبان استعمال کی گئی ہے۔ آج ندم صاحبہ آپ کا ایک کلپ میں نے دیکھا، اور وہ کلپ کافی اس وقت سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہے، جس میں آپ سوال کر رہی ہیں ملزمان سے، ظہیر اور شبیر سے، اور آپ کی آواز آ رہی ہے جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ ظہیرے اور شبیرے یہ بتاؤ کہ اب وکٹری کے سائن کیوں نہیں بنا رہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ اب وکٹری کے سائن کیوں نہیں بنا رہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ ان کے چہرے آج اتنے خوف زدہ اور اتنے پریشان کیوں تھے؟ وعلیکم السلام علی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک بار پھر اپنے پروگرام پہ مدعو کیا۔ اور علی، آج یقین کریں کہ خوشیاں تو ہمیں اور بہت ساری منانی تھی کہ جب اس کی ضمانت کینسل ہوتی، اور باقی یقین کریں کہ ہم نے بہت جشن منانا تھا، مگر آج جب شبیر اور ظہیر آئے ہیں نا، آپ یقین کریں جب سے انہوں نے یہ کردار ان کا ہے سامنے آیا کہ انہوں نے ایک معصوم کمسن بچی کو ورغلا کے بھگایا، ماں باپ کے کلیجے پہ انہوں نے تیر چلائے، تو تب سے تو تھی ان کے چہرے پہ پھٹکار، لیکن اب کیونکہ ان کو جو ہے نا پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہے، اب یقین کریں، آپ کہیں تو میں قسم کھا کے بتاؤں آپ کو، ان کا چہرہ اتنا پھٹکار مارا ہو رہا تھا، دونوں کا اتنا پھٹکار مارا چہرہ ہو رہا تھا، اور ظہیر کی تو آنکھیں یوں تھی، یوں کھلنے ہی نہیں تھی پوری، لگ رہا تھا کہ کئی راتوں کا جاگا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب کیا کہتے ہیں آنکھیں، جیسے بقرعید پہ کہتے ہیں نا بچے کے جانور سونا چاہتا ہے تو اسے چھریاں نظر آتی ہیں، تو بالکل اسی طرح ایسا لگتا ہے کہ ظہیر اور شبیر جب آنکھیں بند کرتے ہیں ان کو پھانسی کا پھندا نظر آتا ہے۔ تو آج ان کی جو حالت تھی نا اس کو میں نے بہت انجوائے کیا، بہت زیادہ انجوائے کیا۔ ظہیر تو جب بھی آتا ہے، ظہیر نے ماسک پہنا ہوتا ہے، کیپ پہنی ہوتی ہے، جی صرف جی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جی وکٹری کے سائن کیوں نہیں بنا رہے تھے آج ندم صاحبہ؟ یا میں دیکھے آج کے شبیر تو لاسٹ ٹائم جب دیکھا تھا ہم نے بڑی خوشی خوشی وہ آتا تھا اور جی وکٹری سائن ہوتے تھے، لیکن جی جی آج جی تو وہ بڑی وہ پریشان تھے۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ بھائی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نا عوام کو جھوٹ بولتے رہے، آپ عدالتوں کو دھوکے دیتے رہے، آپ تھانے کو جھوٹ جھوٹ خبریں دیتے رہے، اور آپ نے بہت زیادہ نا پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن دیکھیں اللہ کی جو عدالت ہے نا، اور جب اللہ انصاف کرنے پر آتا ہے تو پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑے بڑے فرعون آئے اور چلے گئے، یہ 2 ٹکے کے لوگ کیا چیزیں۔ تو اب جب پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اکاؤنٹ کھول دو، اور جب ان کے اکاؤنٹ کھلے اس کے بعد سے لیے آپ نے چیک کیا ہوگا کہ ہوں تفتیشی افسر کا چالان جو ہے وہ C کلاس آنے لگا، اور بہت ساری چیزیں تبدیل ہونے لگی جب اکاؤنٹ کھل گئے، تو اس کے بعد سے ظاہر سی بات ہے انہوں نے اتنا بڑا گینگ ہے، ان کے پیچھے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپیہ ان کے اوپر لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کی بچیوں کو اٹھا کے نہ صرف پاکستان کی منڈیوں میں بلکہ بین ہوں الاقوامی گندگی کے اڈوں پہ جو ہے معصوم بچیوں کو بیچتے ہیں، تو بے بہا ان کے پاس پیسہ ہے۔ تو اب جب ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ گئی، CDR آ گئی، CDR دیکھیں، ایک تو CDR وہ تھی جو سینئر جرنلسٹ نے پیش کی تھی، اب جو CDR نکلی وہ تفتیشی افسر نے بھی نکالی، اس میں ان کی ہوں والدہ بھی یہاں موجود ہیں، ان کے بھائی صاحب شبیر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ظہیر صاحب